پاکستان کی توانائی مسائل بیان کیجیے اور ان کا حل بھی تجویز کیجیے۔ جواب: لوڈ شیڈنگ پاکستان کے سنگین مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے۔ مسلم لیگ نون نے 2013 کے انتخابات میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ یہ مسئلہ 1 سال میں ہی حل کر دے گی۔ تمام دعووں اور 5 سالوں کی حکمرانی کے باوجود وہ یہ مسئلہ حل نہیں کر سکی۔ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے کہا تھا، لوڈ شیڈنگ اب آپ کا مسئلہ ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں لوڈ شیڈنگ کے طویل دورانیے نے حکمران جماعت کی کارکردگی کو بے نقاب کر دیا۔ 400 ارب روپے کا گردشی قرضہ توانائی کے شعبے میں بد انتظامی کا واضح ثبوت ہے۔ ایڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اس سے قبل 80 ارب روپے کی ادائیگی پر شدید اعتراض کیا تھا۔ توانائی کے جعلی بحران اور اس کے حل کی وجوہات ذیل میں دی گئی ہیں۔ اندازے کے مطابق پاکستان میں 200 سے 2400 میگا واٹ بجلی کی ضرورت ہے۔ یہ طلب ہر سال 5% تک بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 1000 یا 1200 میگا واٹ شامل کیا گیا ہے۔ بدقسمتی سے ہم کبھی بھی 18000 میگا واٹ سے زیادہ توانائی پیدا نہیں کر پائے۔ حکومت نے 24000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن NTDC جو حکومت کا ادارہ ہے اس کی تصدیق نہیں کرتا، کیونکہ اس ادارے میں 18000 میگا واٹ سے زائد کی ٹرانسمیشن اور تقسیم کی گنجائش نہیں ہے۔ کئی نئے اداروں بشمول ونڈ پاور پیدا کرنے والے ادارے کو ایک خاص سطح سے زیادہ بجلی پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ بجلی کی پیداوار اور ٹرانسمیشن کی صلاحیت میں فرق بھی ہماری حکومتوں کی نااہلی ہے۔ مطلب یہ کہ پیداوار اور اقتدار کی ترسیل میں 6000 میگا واٹ کا فرق ہے۔ اس کا اظہار پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ کی صورت میں ہوتا ہے۔ یقینی طور پر حکومت نے اپنے 5 سالوں میں بہت سے بجلی کے منصوبے مکمل کیے ہیں، لیکن طلب و رسد میں فرق جو 2013 میں 5000 میگا واٹ تھا، 2018 میں 6000 میگا واٹ کی سطح تک پہنچ چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے توانائی کے وہ منصوبے شروع کیے تھے جو LNG اور کوئلے پر مبنی ہیں۔ اس حکومت نے صرف 2 ہائیڈرو اور اٹامک پاور منصوبے مکمل کیے ہیں، جن کا افتتاح گزشتہ حکومتوں نے کیا تھا اور 2013 میں تکمیل کے مرحلے پر تھا۔ دیگر ہوا اور شمسی توانائی سے متعلق منصوبوں کا بھی یہی حال ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ منصوبے جو غیر ملکی مدد کے بغیر شروع کیے جا سکتے ہیں، LNG امپورٹڈ کول، موجودہ حکومت کی ترجیح نہیں ہیں۔ اس کے نتیجے میں گردشی قرضوں میں 400 ارب روپے کی سطح تک اضافہ ہوا ہے۔ حکومت اس رقم سے 2000 میگا واٹ کے ہوا، ہائیڈرو اور سولر پروجیکٹ مکمل کر سکتی تھی۔ ڈیم کی تکمیل سے 4500 میگا واٹ بجلی اور 6.4 ملین ایکٹ فٹ پانی پیدا کیا جا سکتا تھا۔ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو کہ نچلے دھارے میں ہے، اس سے بجلی کی کل پیداوار میں بھی 30% اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اہم منصوبہ 2013 سے پہلے بالکل تیار تھا، لیکن حکومت نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ شاید خاقان عباسی نے اپنی حکومت کے آخری مہینے میں ECNEC کے لیے 474 ارب روپے کا اعلان کیا۔ حکومت نے لیپ ٹاپ کی تقسیم جیسے غیر ترقیاتی منصوبوں پر توجہ دی۔ اگر اس نے توانائی کے منصوبوں پر سالانہ 100 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی ہوتی تو ڈیم اور پانی کے ذخائر کو تیار کیا جا سکتا تھا۔ ہم بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے بھیک مانگنے کے بجائے متعلقہ اداروں سے توانائی کی پیداوار کے لیے ساز و سامان ادھار لے سکتے تھے، لیکن حکومت صرف ان منصوبوں میں دلچسپی رکھتی تھی جو 5 سالوں میں شروع اور مکمل کیے جا سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس اہم منصوبے کا جو افتتاح یوسف رضا گیلانی نے کیا تھا اور اس سے کئی سال قبل پرویز مشرف کو بھی، یہی وجہ ہے کہ پرویز مشرف کو بھی نہیں کیا جا سکا۔ پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کا سب سے سستا ذریعہ پن بجلی ہے، مگر موجودہ حکومت نے اس سے یکسر نظر انداز کر دیا۔ LNG اور کوئلے اس کی سب سے بڑی ترجیح رہے ہیں۔ اس طرح کے منصوبے صرف مختصر مدت کے لیے مفید ہیں۔ یہ منصوبے ان کی بھاری لاگت کی پیداوار کی وجہ سے طویل مدتی کے لیے پیداوار اور قابل اعتماد نہیں ہیں۔ وابڈا کے مطابق پاکستان میں پن بجلی منصوبوں کے ذریعے 1 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش ہے۔ تقریباً 65000 میگا واٹ منصوبوں کو ڈیزائن اور مطالعہ کیا گیا ہے۔ شمسی اور ہوا کے منصوبوں کا معاملہ بھی یہی ہے۔ پوری دنیا میں فوسل انرجی کے ذرائع کم ہو رہے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی بھی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ ان تمام عوامل نے پوری دنیا میں توانائی کی صنعت کی حرکیات کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ تمام ترقی یافتہ ممالک بشمول چین، امریکہ اور جرمنی، حتیٰ کہ ہمارا ہمسایہ بھارت، پن بجلی کی پیداوار میں اضافہ کر رہے ہیں۔ چین میں 1,14,000 میگا واٹ ونڈ انرجی کی گنجائش ہے۔ اس کے سولر انرجی پلانٹس کی گنجائش 28,000 میگا واٹ ہے۔ پاکستان کے مقابلے میں جرمنی کا کل 50% سے بھی کم رقبہ ہے۔ یہ 39,000 میگا واٹ ونڈ توانائی پیدا کر رہا ہے۔ اس میں پاکستان کے مقابلے میں 50% دھوپ کے اوقات ہیں، لیکن پھر بھی 38,000 میگا واٹ شمسی توانائی پیدا کر رہے ہیں۔ کیا ہم ہوا، شمسی اور پن بجلی گھر قائم کر کے بجلی کی اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے؟ یہ منصوبے سستے، پائیدار اور ماحول دوست ہوتے ہیں۔ ایک امریکی تحقیقی ادارے NREL
کے مطابق پاکستان میں ہوا اور شمسی توانائی پیدا کرنے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ شمسی توانائی کا تخمینہ تقریباً 29,000 میگا واٹ ہے۔ یہ ہماری ضروریات سے 100% زیادہ ہے۔ پاکستان میں ونڈ انرجی پیدا کرنے کی صلاحیت 3,46,000 میگا واٹ ہے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کا احسان فراموش نہیں اور غیر ملکی سرمایہ کاری، قرض اور سود پر منحصر ہیں؟ یہ قیامت کا تقاضا ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنے مفادات کو محفوظ بنانا سیکھیں۔ ہمیں حکومتوں پر زور دینا چاہیے کہ وہ اپنی ترجیحات بدل لیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ مہنگے منصوبوں کی بجائے بجلی کے سستے اور پائیدار منصوبے قائم کریں۔ اگر ہم لوڈ شیڈنگ سے نجات حاصل کر کے صنعت و تجارت کو بجلی فراہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہائیڈرو، سولر اور ونڈ انرجی پر انحصار کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی ترجیحات ایمانداری اور خلوص سے طے کرنی چاہیے۔ ہمیں پیسہ بچانا چاہیے اور بیرونی ممالک کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کرنے چاہیے۔ ہمیں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اپنے توانائی کے منصوبوں کی طرف راغب کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی ضروریات کے مطابق توانائی پیدا کرنے کے قابل ہو سکیں۔